سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام روشنی میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نماز جنازہ کے تعلق سے بات کرنا چاہیں گے۔ مسلمان مرد و عورت ایک اپنی جو ہے نا اللہ کے ایک اپنے معبود برحق پہ ایمان لانے والا، پھر اس کے بعد اپنے ارکان اسلام، فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف اسلام جو اس کی بنیاد ہیں انہیں پکڑ کے رکھنے والا۔ ان میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان ایلیمنٹ سے دور ہوتے ہیں، وہ نہیں نماز پڑھتے، وہ نہیں روزہ رکھتے، وہ نہیں حج کرتے، وہ نہیں زکوٰۃ دیتے۔ اچھا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے جج بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ زندہ ہے تب بھی، وہ مر گیا تب بھی۔ ہمارے بڑے بوڑھے آج بھی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، کل بھی یہ سمجھاتے تھے، بیٹا وہ مر گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، اب اس کے بارے میں بات نہ کرو، اب اس کے بارے میں غیبت نہ کرو، بلکہ جیتے جی بھی نہیں کرنی چاہیے، شدید گناہ ہے۔ میں ابھی بیہائنڈ دا اسکرین حضرت والا بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوبصورت بات چل رہی تھی، فرمایا کہ کچھ لوگ برائی کر رہے، کسی کی اچھائی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کسی کی برائی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو پھر پوچھا گیا رسول اللہ، جو لوگ اچھائی کر رہے تھے کسی کے متعلق انہیں آپ نے کہا واجب ہو گئی، جو برائی کر رہے تھے انہیں آپ نے کہا واجب ہو گئی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ نے کہا جو اچھائی کر رہے تھے ان پر جنت واجب ہو گئی، اور جو کسی کی برائی کر رہے تھے ان پہ جہنم واجب ہو گئی، اور تم گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جیتے جی بھی کسی کی برائی کرنا یعنی غیبت میں آتا ہے، شدید گناہ ہے۔ پھر کسی کے چلے جانے کے بعد بھی آج کہاں رہ گیا ہمارا ظرف، کہاں رہ گئی ہماری انسانیت کہ کسی کے چلے کے جانے کے بعد بھی ہم بتاتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا۔ یار نہ بتائیے یہ بات، نہ کیجئے یہ بات۔ اب اگرچہ وہ مسلمان مرا ہے، بظاہر وہ مسلمان مرا ہے، تو یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے لیے رحم طلب کرنے والوں دوسرے کے لیے بھی اس کی رحمت پر بھروسہ رکھو، وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے بخشنے والا ہے۔ تو نماز جنازہ مسلمان کی جو ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے۔ جیسے 5 حقوق بتایا گئے نا حدیث شریف میں بخاری کی، تو ان میں ایک حق یعنی سلام کا بتایا گیا، عیادت کا بتایا گیا، ان میں ایک حق اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا ہے۔ نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ 4 کندھوں پر ایک شخص کو اٹھایا جاتا ہے اور رب کے سپرد کیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے، ایمان لایا جاتا ہے، والبعث بعد الموت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے۔ ایک بہترین طرز عمل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جیتے جی نہیں چھوڑا، ان کی شفقت نے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی میرے کریم کی رحمت نے اسے اپنے آڑے لیا، اور یہ طرز عمل ہمیں سمجھایا کہ اب اس کی نماز جنازہ ہوگی اور اس کے لیے دعا ہوگی۔ کمی بیشی کجی رہ جاتی ہے، بشر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن یہ نماز جنازہ اس کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے، اور اللہ کے حضور شفیق اور سفارش کے طور پہ تمام احباب 40 لوگ جمع ہو کر، اور ان میں سے 40 وہ جنہوں نے اللہ کے بیچ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے گا۔ تو بہرحال نماز جنازہ کے تعلق سے آج کچھ سوالات ہیں، اور وقت کے بھی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے بہترین اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے آپ کے ہر دل عزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ ایک نماز جنازہ حاضر میت کی ہے اور ایک غائب میت کی ہے، تو غائبانہ نماز جنازہ کے تعلق سے تفصیلات، شرعی حکم مجھے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور ڈاکٹر صاحب ایک کافی عرصے بعد پروگرام میں ملاقات ہوئی، اور درمیان میں ان کا آپریشن بھی تھا آنکھوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، ان کی فیملی پر بھی اور ہم پر بھی ان کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ان کو دیکھا بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، جو حدیث پاک آپ نے پڑھی نا، وہ یہاں تک تو صحیح کہ انہوں نے تعریف کی نیکیاں، وہ کسی میت کے بارے میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے برائی کی، جیسے کہ ہمارے عادت ہے، او فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، بالکل صحیح۔ اور تم کیوں جج بنتے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے اس مردے کی تعریف کی تو مردے پر جنت واجب ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے مردے کی برائیاں بیان کی تو جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ تو تم زمین پر ان کے گواہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔
اچھا جہاں تک غائبانہ نماز جنازہ کا تعلق ہے تو دیکھیں اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں ہے. اچھا اب کوئی امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد ہے اور وہ کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. لیکن جہاں شریعت محمدیہ کی بات آئے گی تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان کے مقلد ہیں. تو امام اعظم کے نزدیک احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے. اچھا اس کے بہت سے ریزنز ہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ دیکھیں اب میں آپ کو لوجیکل بھی بتا رہا ہوں. آپ جب نماز جنازہ کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ایک بات آتی ہے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر اس میت. ٹھیک ہے نا, غائب اس میت کے نہیں, اس کا متن یہی حاضر اس میت. بالکل ٹھیک ہے نا, نیت بھی یہ کرتے ہیں. اچھا ہمارے جو فقہ کی کتابیں ہیں, مثال کے طور پر تنویر الابصار بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ شرطها وضعه امام المصلی, کہ نماز جنازہ میں فرمائے کہ شرط یہ ہے کہ جو میت ہے وہ امام کے سامنے موجود ہو. اسی طریقے سے در مختار کی عبارت ہے شرطها حضورہ امام حضورہ فلا تصح علی غائب, کہ شرط یہ ہے کہ میت وہاں پر حاضر ہو, میت وہاں پر موجود ہو, غائب کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہے. اچھا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی فقہ کی کتابوں کا کیا اعتبار بھائی, ہم بات کر رہے ہیں حدیث پاک کی, یہ بات کر رہے ہیں فقہ کی. تو میں آپ کو عرض کروں جتنے بھی فقہاء کرام ہیں نا انہوں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات ہی نہیں کی. نوری وہاں سے لیا, جی یہ سارا جو علم ہے وہ لیا وہاں سے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جنازہ میں صحابہ کرام میں سے کوئی فوت ہو جاتا, انتقال کر جاتا, یا کوئی مسلمان تو نماز جنازہ پڑھانے میں بڑی رغبت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ سخت گرمی ہو یا اندھیری رات ہو, ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹریٹ لائٹس وغیرہ یا اس طرح تو کچھ نہیں تھا. بالکل سخت گرمی ہے, اندھیری رات ہے, تو اس میں بعض اوقات صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کو خبر نہیں دیتے تھے. تو جب آقا علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تفعلوا ادعونی, تم ایسا نہ کیا کرو, تم مجھے بلا لیا کرو. کس پر؟ لجنائزکم, اپنے مرحومین کے جنازوں میں مجھے بلا لیا کرو. اور دوسری روایت حدیث پاک ہے فرمایا کہ مجھے بلا لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ دو, ایسا نہ کرو, کیونکہ میرا تمہارے کسی مرحوم پر یا کسی مسلمان پر نماز جنازہ پڑھانا اس کے لیے رحمت ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا, بڑھ کے کیا رحمت, اتنی رغبت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتنے مسلمان صحابہ, کتنے صحابہ کرام تھے جو غزوات میں گئے, سفر میں گئے, ان کا وصال ہوتا, ان کی شہادتیں ہوتی, لیکن آقا علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے, نماز جنازہ غائبانہ کہیں نہیں فرمائی. بالکل حاضر میت پہ. جی اچھا اسی طریقے سے بیر معونہ کا ایک مشہور واقعہ ہے. 12 قراء کو لے کر گئے اور دھوکے سے شہید کیا. آقا علیہ السلام 1 مہینے تک ان کفار کے لیے انہوں نے دھوکہ دیا تھا نا, دعائے ضرر فرمائی, لیکن نماز جنازہ کسی کا نہیں پڑھایا علاوہ ایک کے, کہ جو احادیث کریمہ میں ملتا ہے کہ نجاشی جس کا اصل نام تھا اسیحہ, اس کی نماز جنازہ آقا علیہ السلام نے پڑھائی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی کو لیتے ہوئے کچھ ائمہ نے یہ فرمایا کہ بھئی غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے. احناف یہ کہتے ہیں اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. بالکل کہ آقا علیہ السلام نے ان کی پڑھائی, کسی اور کی نہیں پڑھائی. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے نجاشی کی جو میت تھے وہ تخت سمیت لائی گئی تھی, اور آقا علیہ السلام نے پڑھائی اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجاشی ایک ایسے شہر میں اس کا انتقال ہوا تھا کہ جہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا, کوئی پڑھانے والا نہیں تھا. تو اس کی میت
جو ہے وہ کسی طریقے سے ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو آقا علیہ السلام کے سامنے لائی گئی، تو آقا علیہ السلام نے پڑھائی اور وہ ایسا ہی تھا جیسے میت وہاں پر موجود ہے۔ یہ علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے، دلائل مضبوط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصوصیات، اب کوئی کہے گا بھئی حدیث پاک میں ایک مرتبہ بھی کر لیا، اب میں ان سے پوچھوں گا کہ تہجد آپ پر فرض ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اوپر فرض فرمائی تھی نا، یہ ان کی خصوصیات تھی۔ اسی طریقے سے خدا نہ خاصا کوئی کافر ہے، کسی نے 4 سے زائد نکاح کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ مسلمان ہوا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ جس کو چاہو تم اختیار کر لو، باقی کو طلاق دے دو، یہ حکم نہیں ہوگا۔ شروع میں جو 4 نکاح اس نے کیے ہیں تو وہ تو جائز ہوں گے، باقی اس کے علاوہ جو کیے وہ ناجائز ہوں گے، لیکن آقا علیہ السلام نے کہ کتنے نکاح تھے، تو یہ ان کی خصوصیات میں سے تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے۔ بہت خوب، مضبوط دلائل بھی ہیں اور جواز بھی آپ نے پیش کیا، بہت زبردست۔ اور پریکٹیکل دین ہے نا ہمارا، پریکٹیکل، اس کا ہر پریکٹیکل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہمارے پاس سے مضبوط علماء ہیں تو الحمدللہ ہمیں فکر کی کیا بات۔ میں سمجھنا چاہتا تھا ڈیپلی کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ جس پر کچھ لوگ متفق ہو کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر جو ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن آج بالکل کرسٹل کلیئر کیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ تھینک یو صاحب۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا روشنی پروگرام میں۔ آج ہم نماز جنازہ سے متعلق کچھ باریکیاں ہیں، کچھ پہلو ہیں جن پر بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ ہے، مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے ایک عزیز ان کے جب والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا، نماز جنازے کے وقت وہ کھڑے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کیسے پڑھی جائے گی۔ استغفراللہ، یہ بھی ایک معاملہ، آخر میں انشاءاللہ اس پہ پیغام بھی دیں گے آپ کو۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب ہمارے سامنے تشریف فرمائے۔ حضور، مسجد کے اندر نماز جنازہ کے حوالے سے مجھے ارشاد فرمائیے، کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ برادر محترم حضرت علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت پیرائے میں مقصدیت، عبادت اور اس میں عبادت کا سلیقہ نماز جنازہ کے حوالے سے غائبانہ اور جو اس کی ریلیونس ہے اس کو جس پیرائے میں بیان فرمایا ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہے حضرت علامہ صاحب۔ اور آپ نے سرنامہ کلام میں بھی جزاک اللہ جو فنا و بقا کی بات کی، اس کے اندر ایک اشارہ کرتے ہوئے آپ نکلے ہیں، تو کل من علیہا فان، بے شک، ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ بے شک، ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہیں بیٹھنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، بس پوری زندگی یہیں گزارنی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام چونکہ ایک نظام عمل کا نام ہے، بالکل صحیح، اور نظام عمل میں سے ترتیب نکل جائے تو ساری عمارت گر جاتی ہے۔ ایسا ہی، ایسا ہی، کوئی زندہ ہے تو زندگی کیسے گزارنی ہے، کوئی جا رہا ہے تو اسے کیسے جانا ہے، اور کوئی اسے پہنچا رہا ہے تو پہنچانے کا سلیقہ کیا ہے۔ واہ، ان تراتیب کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں وہ شخص جو پوری زندگی آتا رہا، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ نماز جنازہ کے لیے اب اس کو اس میں نہیں رکھنا ہے بلکہ اسے باہر رکھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو قبلہ مفتی عامر صاحب کی امانت چونکہ ہے، حوالہ ان کا ہے، تو میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ گفتگو کرتے ہوئے آف کیمرہ انہوں نے بات کہی تھی کہ اس لیے باہر رکھنا ہے کہ معاشرے کو یہ بتلا سکے کہ کل تمہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہر ایک کا انجام یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس فلسفہ تمہارا اختتام عبادت یہ میں ہے، اختتام یہ ہے، نماز ایسی ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ مردے کے قریب اس وجہ سے نہیں آتے کہ میت کو اگر دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا کوئی اثر ہم پہ ہو جائے، تو ان کو اسلام یہ دکھلا رہا ہے کہ میت اس کو کہتے ہیں، دیکھو یہ ہے اس دنیا سے جانے کا راستہ، خود دیکھو، اس خود کو دیکھو نا، اس میں ہے نا۔ خود کو دیکھو۔ تو فقہ حنفی نے اسے مکروہ تحریمی کہا ہے، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نماز جنازہ باہر ادا کیجئے تاکہ معاشرے میں اس کا ڈسمنیشن ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ موت، میت اور عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے اور تعلق کیا ہے اس کا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مکروہ کیوں قرار دیا مسجد کے اندر پڑھنے کو؟ مسجد کو بالکل صحیح، اس لیے کہ ہر عبادت گاہ کا ایک ڈیکورم ہے، صحیح، اور اس ڈیکورم کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مرنے والا ہے، یقیناً مسجد اس کو اون کر رہی ہے، بالکل صحیح،
اب اگر وہ جس کی نماز جنازہ باہر آپ ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد کے اندر آپ ادا کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے. گزرنے والا گزر رہا ہے, اس نے دیکھا تو اس نے ایک دم کہا کہ ارے نماز جنازہ ہو رہی ہے, میں اس کا حصہ بن جاؤں. پروٹوکول ڈیفرنس. حالانکہ اگر ایک شخص بھی ادا کرے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن جب 40 اور 40 سے زیادہ ہوں تو سبحان اللہ پھر تو جنت اور جنتی اور دعا کا معاملات ہوتے ہیں. تو ایک تو فلسفہ یہ ہے. دوسرا کہ ایک فرق کر دیا جائے نماز میں اور نماز جنازہ میں, دونوں میں فرق آیا. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں باہر تو اس میں ایک فلیکسیبلٹی بھی رکھی ہے. بعض علماء کا ایک مکتبہ فکر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر کوئی مجبوری ہے, مثال کے طور پر موسم بہت خراب ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, تیز بارش ہے, اور آپ باہر اس کو اس طریقے سے نماز جنازہ کو ادا نہیں کر سکتے, کوئی بھی حالات ہوں, تو اسلام جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کا نام ہے. بالکل کہیں جگہ دی ہے, اور اتنی جگہ دے دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے میت کو باہر رکھا, اگر آپ اندر بھی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ادا کر لیں. لیکن حنفی مکتب فکر میں جو اصل ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ نماز جنازہ کا ڈیکورم یہ ہے کہ میت کو باہر رکھا جائے گا اور نماز جنازہ پراپر طریقے سے باہر ادا کی جائے گی. صحیح, زبردست زبردست, ماشاءاللہ, پراپر جو ہے نا آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب قبلہ, نماز جنازہ میں بعض اوقات ڈیلے کرتے ہیں اور بعض اوقات جلدی بھی کرتے ہیں. اچھا, جلدی کرنا کیسا, تاخیر کرنا کیسا؟ تاخیر ان دا کیس اگر پردیس میں کسی کا انتقال ہو گیا, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جی میت لائیں گے, کریں گے, دیر پہ دیر ہوتی چلی جاتی ہے. دونوں باتیں ذرا کلیئر بتا دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا, ماشاءاللہ. اچھا, اب ایک ہوتی ہے تعجیل جسے کہتے ہیں جلدی کرنا, اور ایک ہوتی ہے تاخیر. صحیح, تاخیر یعنی مؤخر کرنا. جی. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ تعجیل اور تاخیر, ایک تو یہ کہ نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے ہے کہ جیسے ہی امام کے پاس نماز جنازہ یعنی جنازہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اب فرض نماز پڑھ لی ہے, سنتیں پڑھ لی ہیں, تو اب تاخیر نہ کرے. ایسا نہیں کہ نماز جنازہ رکھا ہوا, جیسے ہمارے ہاں بہت جگہوں پر رائج ہے کہ لمبے بیانات شروع کر دیتے ہیں. جی, ٹھیک ہے نا, اور کچھ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, لمبے بیانات شروع ہو گئے, جہاں کراؤڈ دیکھا وہاں بیان شروع. جی, پتہ یہ لگا کہ جی کراؤڈ آیا ہوا ہے, یعنی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, اور آپ ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایسا ہی. تو لہٰذا جب آپ کے پاس امام مسجد کے پاس جو بھی ہیں وہاں پر, ان کے پاس جب جنازہ آ جائے, فرض نماز آپ نے پڑھ لی, سنتیں پڑھ لی, تو اب یعنی عبادت سے فارغ ہو گئے نا, تو اب نماز جنازہ میں تاخیر نہ کریں. بالکل ایک تو یہ مطلب بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں بہت جگہوں پر ایسا ہے کہ نماز جنازہ رکھا ہوا ہے اور نماز پڑھانی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے طریقہ بتا دیا نا, اب زیادہ اس میں تاخیر نہ کریں کہ بیانات آپ نے شروع کر دی ہے, بیانات کے لیے بعد میں ٹائم آئے گا آپ کو. ایسا ہی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میت جو مرا ہے یا مری ہے, جس کا انتقال ہوا ہے, اب اس کے یعنی ورثاء تاخیر کرتے ہیں بعض اوقات. اس کی کوئی صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ تمام کے تمام جو عزیز و اقارب یعنی بیٹے بیٹیاں سب کے سب وہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے, کوئی دور بھی نہیں ہے. ہاں, دور کا کوئی رشتہ دار اگر ہے کہیں پر آؤٹ آف کنٹری بھی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا, پھر اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو. نمبر 1, نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں جلدی کی جائے. یہ نہیں کہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل سے کھیل رہے ہیں, باتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور اینڈ ٹائم پر میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر نماز کے یہ عادت پڑ جائے گی تو پھر نماز کا وقت نکلنے کی عادت بھی پڑ جائے گی. جی, تو یہ اسی خطرہ ہے. ہاں, صحیح بات. جو چیز گناہ کی طرف لے کر جائے تو راستے میں ہی شریعت اس پر قدغن لگاتی ہے, سد باب کرتی ہے. دوسرا یہ کہ لڑکی جب بالغہ ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, تو اچھا رشتہ آئے تو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج ہم دیر کرتے ہیں تو حالات دیکھ لیں. تیسری چیز کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں یعنی غسل میں کفن دفن میں دیر نہ کی جائے, اس پہ تعجیل کی جائے. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں سے کسی اور ملک گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب وہاں پر جو انتقال ہوا اس کا کوئی عزیز وہاں پر موجود نہیں ہے, یا کوئی اگر ساتھ ہے بھی
تو ہے کہ بھائی اب یہاں پر کہاں پر دفن کریں, کوئی مطلب قبر پر کوئی نہیں آ سکتا, اور جو جتنے بھی ولی اقرب ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو یہاں پر لا کر دفن کیا جائے. تو پھر ظاہر ہے کہ پروسیس میں کچھ عرصہ لگتا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ آ جائے تو ان کو دفن پھر کر دیں. ایک صورت تو یہ, ایک صورت یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں سے, یعنی بہن بھائی ہیں آپس میں شدید محبت ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یا اولاد ہے, تو اگر وہ کسی اور ملک ہے اور اچانک انتقال کی خبر ملی. اب کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ 2 گھنٹے کی فلائٹ, 3 گھنٹے کی فلائٹ, کچھ ایسے ہیں کہ 15 گھنٹے کی فلائٹ, اور ذرا سا اگر وایا فلائٹ ملے تو 20 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں میت. اور وہ مطلب وہ بضد ہے کہ نہیں جی میں آؤں گا تو کرنا, کیونکہ وہ ولی اقرب ہے. اور پھر تجربہ اس بات پر ہے کہ اگر اس کا جنازہ نکال دیا جائے تو وہ پھر پوری زندگی کوڑتا رہتا ہے. صحیح ہے کہ میں نے دیکھا نہیں, یا والدہ ہوں ان کے بھائی کا انتقال ہو جائے, یا والد کا یا والدہ کا انتقال ہو جائے, ان کے یعنی نانا نانی کا کسی کا, تو وہ پھر ماں جو ہے وہ پورا عرصہ کوڑتی ہے کہ آپ نے مجھے میرے والد کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا یا ماں کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا. تو چاہیے اسے یہ کہ اگر دیر لگ رہی ہے تو وہ اجازت دے دے کہ نہیں جی آپ تاخیر نہ کریں, تعجیل کریں, جلدی کریں. لیکن اگر وہ اس کے آنے میں 1 دن لگتا ہے, فلائٹ فوراً مل گئی ہے, تو پھر بامر مجبوری روکا جا سکتا ہے, کیونکہ ولی اقرب ہے تو روکا جا سکتا ہے, اور اس کی پھر وہ آ جائے تو پھر اس میں اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, پھر اس کو رخصت کیا, دفن کیا, تو اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اولا یہ ہے کہ وہ بھی اجازت دے دے, بالکل وہ اپنے آنے کا انتظار نہ کروائے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات دور کے رشتہ دار ہیں, چاچا ہے, ماما ہے, یا کوئی ایسا رشتہ, نہیں جی میں آؤں گا, پیسہ زیادہ ہے, میں آؤں گا تو میں اجازت دوں گا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, فوراً دفن کر دیا جائے اور اس کی بات کوئی نہ مانی جائے. لیکن ولی اقرب ہو تو اولا یہ ہے کہ تاخیر نہ کریں, لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو پھر تاخیر کی جا سکتی, اس لیے کہ وہ اس کا سب سے قریبی رشتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے تقدیم اور تاجیل, تاخیر اور تاجیل, تو تاخیر اس صورت میں ہے, لیکن تاجیل جو ہے یہ ہے مطلب جیسے ہی کوئی مر گیا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا ہے, تو فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ غسل وغیرہ, کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے. بہت خوب. یعنی جن امور میں آپ نے فرمایا تعجیل کا حکم ہے, ان میں سے ایک امر یہ جنازہ بھی ہے. چہ جائے کہ کوئی مجبوری اور وہی آپ نے ولی اقرب, بہت خوبصورت آپ نے تفصیلات فراہم کی, بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام بھی کر رہے ہیں. موضوع بھی ہمارا جاری و ساری ہے, احکام میت آج ہمارا موضوع ہے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے مجھے ایک وقفہ لینا پڑے گا, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر, اور کلام جاری ہے, اور معرفت سے زمانہ آ رہی ہے مگر کلام جاری ہے. تو آج ہم احکام میت پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, یہ وقت کے بڑے نایاب اسکالرز ہیں, بہت علم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. کس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے حضرت؟ ایک سوال یہ بھی ہے, اور کیوں منع ہے؟ اور کیوں منع ہے؟ اور اگر منع ہے تو اس کے پس منظر میں اسباب کیا ہیں؟ جی یہ مجھے یہ تینوں ملا لیتے ہیں نا ایک ساتھ سوالات, بالکل, اور جواب بھی میں خود ہی دے دیتا ہوں تاکہ کہ خود دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. سر خود کوزا ہو, خود کوزا کرو, خود دل کوزا, آپ تو آپ ہیں. جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے اسلام جو ہے نا, اللہ مصطفیٰ جس طرح فرما رہے تھے, اور بات بالکل وہی ہے کہ اسلام ایک ایسا سلسلہ زندگی کا اور موت کا پیش کرتا ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. اور اس میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ مردہ اور زندہ دونوں کے حقوق بھی, اور اس کے بیچ میں جو زندہ وہ لوگ جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بحیثیت انسان کے شمار کیا جائے کہ یہ انسان بھی ہیں, خواہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے ڈکلیریشن ہے اس کے اندر. تو اب یہ دیکھیے آپ کہ وہ کون لوگ ہیں. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب بات یاد آئی, سوری آپ کا کلام بالا ہوتا ہے, آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ انسان کو درندہ بننے میں دیر نہیں لگتی, تو مجھے وہ بات یاد آئی آپ کی. اور ایک بات اور عرض کروں کہ انسان کا رویہ تو ہے نا جو اسے خیر اور شر کے درمیان تفریق کر کے کھڑا کرتا ہے کہ تم کس طرف جاؤ گے. واہ واہ. حضور کے قدموں میں گر گئے تو خیر ہی خیر ہے, واہ واہ واہ, اور قدموں سے جدا ہوئے تو ابو جہل ہی ابو جہل ہے. ابو جہل ہی ابو جہل ہے. تو اب یہ جو لوگ ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں تو دین اسلام میں کسی کے لیے بد دعا نہیں ہے, اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ مت پڑھو. وہی یہ دیکھیں نا, یہاں دین اسلام میں کسی کو برا نہیں کہا جا رہا. یہاں دین اسلام میں یہ ہے کہ نہیں یہ برے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو برا ہی سمجھو,
اس لیے کہ ان کے ساتھ تمہیں یہ اگر تم یہ رویہ نہیں رکھو گے تو معاشرہ پورا برائی کی دلدل میں غرق ہو جائے گا. یہ ہے فلسفہ اصل میں. اور یہ لوگوں کی جو ذہنی آبیاری ہے تو اس میں سزا و جزا کے عمل کو دکھلایا گیا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص امام حق یا امام عادل کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس سے ریاست اسلامیہ متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو غیر ضروری طور پر اس طریقے سے مجتمع کر کے بغاوت پیدا کرتا ہے کہ جس سے وہ مسلح جدوجہد کر کے آگے بڑھتے ہیں اور ملک کو توڑنے کے لیے یعنی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے، نظام زندگی کو برباد کرنے کے لیے اور جو نظام زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی طاقت ہے وحدت کی اس کو پارا کرنے کے لیے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں، خراب لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. اب وہ لڑائی کرتے ہیں، کس کے خلاف لڑائی کرتے ہیں؟ ریاست کے خلاف، امام کے خلاف. اور نام کیا دیتے ہیں؟ خروج کا. خروج نہیں ہے، وہ بغاوت ہے. اور بغاوت کے لیے مطلق فقہ حنفی کے اندر اگر آپ نے ڈنڈا بھی اٹھا لیا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر آپ کی نیت یہ کہ آپ اس سے کسی کو قتل کریں گے یا کسی کو ماریں گے تو آپ باغی میں ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سادہ سی بات کہہ دی گئی. اب ایسا شخص مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے تو پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جناب یہ پہلا آدمی ہے جو یہ باغی ہے، مارا گیا ہے اور چونکہ ریٹیلیٹ کر رہا تھا ریاست اسلامیہ کے خلاف تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اور اپنے حریف کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو اور مارا پوری ریاست کو قتل کر رہا ہے. بڑا زبردست. تو ریاست کو قتل کر رہا ہے. جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پورے یعنی ارادہ انسانیت کو ختم کیا نا. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا آ جاتا ہے جناب ہر روز آپ دیکھتے ہیں کتنے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ جناب ڈکیتی کرنے والے لوگ، ڈاکو کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں گھس رہے ہیں. کوئی شخص گزر رہا ہے موٹر سائیکل کے اوپر، اس کو روک لیا، اس پہ فائرنگ کر دی. اور اب ایسے میں یہ عمل کرتے ہوئے کسی اور نے ان کو مار دیا، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اللہ. اب ہمارے یہاں تو ہم ڈاکو کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ڈاکو ایک کیریکٹر بن گیا اور اس کیریکٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ غیر مسلم معاشروں کے ڈاکوؤں کی تصور کو لا کر آپ یہ نہ بتلائیے کہ کوئی ان پر اگر فلمیں بن گئی ہیں یا ان پر موویز اگر کہیں آ رہی ہیں تو ان کو ہیرو اور ہیروئن پیش کیا جا رہا ہے. یہ ان کا معاشرہ ہے. میرا اسلام اور میرا دین تو مجرم کو مجرم ہی کہتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد. There is no sympathy with these kind of guys. No, not at all. Criminal means criminal because they committed crime. Yeah. They would never be forgiven. And they was able to. کیسے؟ میرے اللہ نے میرے نبی نے حکم دے دیا، اب اس کے بعد آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کل کوئی کہے کہ جناب یہ مرتد تھا لیکن دین پر تو تھا نا، کبھی کلمہ بھی تو پڑھا تھا، کبھی ہمارے ساتھ نماز بھی تو پڑھتا تھا، مرتد ہوگا آؤ نماز پڑھو. کہاں سے نماز ہوگی اس کی؟ مطلق حرام ہے. حرام ہے تو حرام ہے جو میرے اللہ کے میرے نبی نے کہہ دیا. اس کے بعد اب آپ کی عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آپ کی ہمیں گفتگو چاہیے بیچ میں. اور آپ نے فرمایا نا ایٹ دا مومنٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو کل somebody. یہ تو کلیئر ہو گیا، وہ تو اٹیک کیا نا، دیکھا ہم نے، اور وہ مارا گیا. گیا. جب وہ مارا گیا تو نماز جنازہ That's نہیں ہے. it. پھر ایک شخص آ جاتا ہے ایسا، وہ شخص یہ کرتا ہے کہ جناب گلا گھونٹ کر لوگوں کو مار رہا ہے تو مطلب موت کا سبب بنا، قاتل ہے، مارا گیا. صحیح. یا کوئی بھی صورت ایسی نکلی اور یہ اسٹیبلش ہوا کہ ہاں یہ مجرم ہے تو اس کے نماز جنازہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اب چوتھی قسم آتی ہے، تو سب چار یاد ہے نا، چار ہی ہے نا اس کے اصول. تو وہ چوتھی قسم کیا ہے؟ والدین میں سے دونوں کو قتل کر دیا. اللہ معاف کرے، ایسی بھی بدبخت ہے. آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے. ایسے بد نصیب اور بے شرم اولادیں بھی ہیں کہ جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے وقت سے پہلے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا بڑا کام کر جاتے ہیں. ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، نماز جنازہ نہیں ہوگی اس کی. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صرف 2 منٹ اور لوں گا، 1 منٹ، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام نے کیوں شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ان چاروں کیٹیگریز یا طبقات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے مسلمانوں سے کہ ان کی نماز جنازہ. اس لیے کہ یہ عبرت ہے کہ انہوں نے جرم کی اس حد کو چھو لیا ہے کہ جہاں اللہ کی جو نرمی ہے اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کو بھی جوش آیا اور اللہ کی رحمت نے کہا کہ انہوں نے میری اس امت پر یا مجھ سے پیار کرنے والوں پر اس طریقے سے ظلم کیا ہے جنہوں نے اس کو خود گیلے میں سوئے اور سوکھے میں سلایا، اس نے ان کو قتل کیا. ایک معصوم آدمی جا رہا ہے، اس پر فائرنگ کر کے اس کو مار دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمدردی وہاں ہوگی
جہاں ہمدردی کی ضرورت ہوگی، ورنہ جو طبقات دین اسلام نے بیان کر دیے ہیں ان طبقات پر جس طریقے سے آپ کو اپنا رویہ رکھنا ہے اس کے اندر اپنی رائے نہ دیجیے، اپنا کوئی مسئلہ مستنبط کر کے نہ بڑھیے، بلکہ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف انصاف ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ اکبر، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، خوش رہیں، سلامت رہیں. میں مفتی صاحب قبلہ، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل، میں کہتا ہوں نا، حکمتوں سے بھرپور سمندر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ سمندر جس کا ایک قطرہ بھی اب تک کسی کو نصیب نہیں ہوا، ملے تو وہ حکمتوں کا جس کو سب کن کی کنجی کہیں. کیونکہ جب یہ والا واقعہ، if I'm wrong so میری اصلاح کیجئے گا، کہ وہ قاتل اور مقتول دونوں کو کہا جہنمی ہے، تو پوچھا گیا کہ وہ قاتل تو ٹھیک ہے، مقتول کیوں؟ تو کتنا ٹیکنیکل ریزن دیا میرے کریم نے، مطلب ہماری عقلوں میں نہ آتا. آپ نے فرمایا، آپ نے ہمیں موتی دیا انمول، فرمایا کہ وہ بھی تو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اگر وہ مار دیتا تو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال مفتی صاحب ایک سوال رہ گیا، آپ چاہیں تو اس پہ بھی کلام کر سکتے ہیں. سوال یہ رہ گیا کہ کچھ اوقات بھی ایسے ہیں، کیونکہ بہت ساری عبادات میں آپ ہمیں روک دیتے ہیں شریعت علماء کہ یہ ایسے نہیں، اس وقت میں نہیں کرنا ہے، زوال ہے، یہ وہ. تو کیا نماز جنازہ کوئی اوقات ہیں جن میں منع ہے؟ جی اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب جب بات فرما رہے تھے نا یہ بغاوت جو باغی کے زمرے میں، جی، تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی جو 5ویں پارے میں ہے، اللہ اکبر، اور یعنی سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں یہ ہے جی، اللہ رب العالمین نے جہاں عدل و انصاف کا معاملہ آیا نا، تو فرمایا کہ تم کسی غریب کو دیکھ کر کہو کہ جی میں عدل و انصاف کروں گا تو اس پر ظلم ہو جائے گا، یہ تو ویسے ہی غریب ہے، مسکین ہے. فرمایا یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اللہ اکبر، تم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحیم ہو، اللہ اس سے بڑھ کے کریم ہو، یہ ساری چیزیں اس کے سپرد کر دو. تو جرم کیا ہے تو معاملہ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بالکل بیائی درست ہے، یہ ماشاءاللہ. آپ نے تو اپنی بیٹی کی مثال دے دی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دوسری بات یہ کہ نماز جنازہ کن اوقات میں ممنوع ہے یا مکروہ ہے. صحیح. تو یاد رکھیں کہ ایک اصول ہے شریعت کا، فقہی اصول، کہ نماز جنازہ ہر وقت مشروع ہے. جی جی جی، ہر وقت مشروع ہے. صحیح. مثال کے طور پر جو اوقات ممنوع کہلاتے ہیں نا، جی، مثال کے طور پر طلوع آفتاب، غروب آفتاب، صحیح، اور درمیان میں زوال آفتاب. بالکل صحیح. کسی کا انتقال ہی کچھ دیر پہلے ہوا، صحیح، ٹھیک ہے، ان اوقات سے کچھ دیر پہلے ہوا، اور پھر غسل دیا گیا اور کفن پہنا کر جب لایا گیا تو اوقات مکروہ تھے. جی، اور اس وقت اگر وہ نماز جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں تو اولا یہ ہے کہ اس وقت نہ پڑھائیں، لیکن پڑھا لیں تو کوئی مکروہ نہیں ہے، ایکسیپٹیبل. اوکے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اسی لیکن طریقے پوائنٹ سے کلیئر ہو. جی، اسی طریقے سے کچھ اوقات ایسے ہیں جو مکروہ اوقات کہلاتے ہیں، جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ جیسے فجر کی نماز کا وقت آ جائے، صحیح، تو آپ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا نا، تو آپ اس وقت سنت فجر کے علاوہ کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے. صحیح. اسی طریقے سے جو ہے وہ مغرب کا وقت آ جائے تو آپ اس وقت مغرب کے فرائض سے پہلے کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی کئی مقامات ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ ان اوقات میں نفل نماز مکروہ ہے، نماز جنازہ مکروہ نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے. بالکل صحیح. اچھا، اب مکروہ کب ہے؟ مکروہ اس وقت ہے کہ انتقال ہوا رات میں، صحیح، پوری رات انتظار کیا اور عین وقت مکروہ میں یا وقت ممنوع میں آپ پہنچ گئے، جی، نماز جنازہ پڑھائیے کہ جی، تو یہ مکروہ ہے. اچھا، یہ منع ہے انٹینشنلی. جی جی، بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہو، زوال آفتاب کا وقت ہو، یا طلوع آفتاب کا وقت ہو. بالکل صحیح. لیکن جن اوقات میں نفل نماز مکروہ ہے تو اس میں مکروہ نہیں ہے، اس میں پڑھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی جماعت نہیں ہوئی اور کوئی پہنچ گیا، اور جی نماز پڑھائیں، نماز جنازہ پڑھائیں، مجھے فارغ کریں. اور بھائی نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، تو پہلے جماعت ہوگی، پہلے فرائض ادا کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ پڑھی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ اس کے بعد کی جائے. لیکن سنتیں پڑھنے سے پہلے بھی فرائض کے بعد اگر نماز جنازہ پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، ایک اس میں مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ یعنی
یعنی ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے، جہاز میں پلین میں تھے، حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ، یا شپ میں تھے حادثہ ہو گیا، یا خدا نخواستہ کہیں پر بم دھماکہ ہوا، صحیح، تو اب نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ صحیح. تو اس میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے کم اجزاء ملیں یا زیادہ اجزاء ملیں تو نماز جنازہ ہوگی. صحیح. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اچھا امام مالک کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ کم اجزاء ہو تو نہیں ہوگی، زیادہ اجزاء ہو تو ہو جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نصف سے زائد اگر اس کے اعضاء مل گئے تب تو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. امام محمد بھی یہ فرماتے ہیں کہ نصف بھی اگر مل گیا اور سر موجود ہے تو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی ہوگی. اور اگر 2-3 اعضاء ملے، اس سے کم اعضاء ملے تو پھر نہ غسل ہے نہ نماز جنازہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ پورے بدن پر ہوتا ہے، کسی ایک اس پر نہیں ہوتا. بالکل، یہ اعضاء جو ہے پھر ان کو حکم دفنانے کا ہی ہے. جی ہاں جی نماز نہیں ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ کے پیغام کے بغیر میں رخصت نہیں ہونے کبھی نہیں والا. ختم ہوگا. آپ کی پروگرام کا ذکر کرنے بہت والے بڑی دعا دی انہوں نے. کبھی اللہ نہیں، آپ کو سلامت، آمین یا رب نہ العالمین. کیو ٹی وی کا کبھی ختم ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس آپ کا پیغام جو ہے وہ میرے لیے ایک انمول موتی کے معنی ہے. کروں گا میں کہ جو دنیا سے چلے گئے انہیں یاد رکھیے، اپنی دعاؤں میں ان کے لیے صدقات و خیرات بھی کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ والدین اور پھر جتنے محبت کرنے والے اساتذہ اور احباب اور محلے والے جاننے والے جتنے لوگ بھی ہیں جو آپ کی دعاؤں کا اور ہماری دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، بالکل انہیں کبھی نہ بھولیں. اور یہ کبھی ہم نہ بھولیں کہ مرنا سب کو ہے. اللہ اکبر. روشنی کے چراغ جلا کر جائیں. اللہ. اور بہترین چراغ یہ ہے کہ جب قرآن کریم جو آپ بہترین قرآن کریم جو آپ خود پڑھتے ہیں وہ دوسروں کو قرآن کریم پڑھنا سکھلائیں. سبحان اس سے بڑھ کر چراغ نہیں ہو سکتا. کیا بات. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. خوبصورت مدلل کلام ہمیشہ کی طرح آپ نے. رونق علی مصعب کیا بات ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ ہمارے سر پہ رکھا، اللہ اس کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت کلام کیا دونوں حضرات نے، اور اسی پر میں بس آپ سے اکتفا کہ آج باریکیاں تو ہم نے ڈسکس کر لیں، احکام میت، نماز جنازہ، کمپلیکیشنز کو ہم نے کویسچن بنا کے علماء سے جان لیا، مگر ایک اکثر تعداد ہے جو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں جانتی. یعنی ابھی سڈن آپ کے گھر میں کوئی ہیپننگ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی میت ہو جائے، لیکن برحق ہے نا، مرنا تو ہے ہی. کسی نے جوانی میں جانا ہے، کسی نے بڑھاپے میں جانا ہے، چلے جانا ہے. اگر سڈن ابھی آپ کوئی ولی اقرب جسے حضرت فرما رہے تھے آپ کا چلا جاتا ہے، آپ کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، پڑھانے کو چھوڑیں، جبکہ پڑھانی چاہیے. مصعب اولین ترجیح، فرسٹ پرائرٹی، بیٹا پڑھا ہے، باپ پڑھا ہے، بھائی پڑھا ہے، پڑھنی نہیں آتی آپ کو، علماء کرام سے رابطہ کریں. آپ سرچ کریں مستند علماء کو، ان سے سیکھیں، نماز جنازہ سیکھیں. یہ تو ملال ہوتا ہے کہ ابو کو دیکھا نہیں، پہنچے نہیں. یہ ملال کبھی نہیں ہوتا کہ تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی. اللہ اکبر. خدا کے واسطے کو اپنا شعور جو ہے نا، اس کو اللہ نے جو دیا اس کو استعمال کرو. نماز جنازہ کو ابھی سے سیکھو. وہ کہتے ہیں نا، ایک وقت وہ ہے جو تمہیں نماز پڑھنی ہے اسے سیکھو پہلے، اور ایک وقت وہ جو تمہاری نماز پڑھائی جانی ہے. تم کسی کی نماز میں جب شریک ہوئے ہو، تمہیں واپسی میں ملال نہیں ہوتا کہ میں نے تو پڑھی نہیں، مجھے تو پڑھنی نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی سب کے لیے، 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 روشنی